السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، آج جو باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ قسم کے کفارے کے بارے میں ہے۔ جہاں تک قسم کی بات ہے تو قسم کو عربی زبان میں حلف یا یمین کہتے ہیں، اور اس کی جمع احلاف یا ایمان آتی ہے، اور یہ کسی چیز کی عظمت یا کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ یعنی قسم کھانے کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی اہمیت کو اور کسی بھی چیز کی عظمت کو اجاگر کرنا۔ اور اہل علم نے قسم کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے یمین لغو، اور اس سے مراد وہ قسم ہے جسے انسان بات بات میں عادتاً بغیر کسی نیت اور بغیر کسی ارادے کے کھاتا رہتا ہے، یا اس کا تکیہ کلام بن جاتا ہے۔ اس طرح کی قسم کھانے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کفارہ ہے۔ قسم کی دوسری قسم ہے یمین غموس، یعنی وہ قسم جسے انسان دوسروں کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھاتا ہے، اور یہ اس طرح کی قسم کھانا گناہ کبیرہ میں سے ہے، لیکن اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ قسم کی جو تیسری قسم ہے یا تیسری شکل ہے وہ ہے یمین معقدہ، اور اس سے مراد وہ قسم ہے جسے انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی پیدا کرنے کے لیے قصداً اور ارادتاً کھاتا ہے، اور اس قسم کے قسم کو توڑنے پر کفارہ واجب اور ضروری ہے۔ اب وہ کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے کفارے کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کے کفارے کا تذکرہ فرماتے ہوئے یا ذکر فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے، اوسط درجے کا، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک غلام یا لوڈی آزاد کرنا ہے، اور جس کو طاقت نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا لو، اور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو یا اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ من حلف علی یمین فرأى غیرها خیرا منها فلیأت الذی هو خیر ولیکفر عن یمینہ، رواہ مسلم فی صحیح۔ صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کام پر قسم کھائے پھر وہ کسی اور چیز میں بہتری دیکھے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے اور وہ کام کرے جو اس کے لیے بہتر ہو۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لأن یلج احدکم بیمینہ فی اہلہ آثم لہ عند اللہ من ان یؤتی کفارتہ التي افترض اللہ علیہ، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، تم میں سے کسی شخص کا اپنے گھر والوں کے بارے میں قسم کھا کر اس پر اڑے رہنا، اس پر ڈٹے رہنا، اللہ کے یہاں یہ زیادہ گناہ کا باعث ہے بنسبت اس کے کہ وہ اس قسم کا کفارہ ادا کر دے جو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے۔ تو ان تمام احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے ارادتاً اور قصداً قسم کھا لے اور پھر اسے توڑنا چاہے تو اس کے اوپر کفارہ واجب اور ضروری ہے۔ اور کفارے کا ذکر جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے یا انہیں کپڑا دینا ہے۔ کھانا کھلانے کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ کتنا کھانا کھلانا ہے، اور اسی طرح سے کپڑا دینے کے بارے میں بھی
بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اس میں عرف کا اعتبار ہوگا، بعض نے جو ہے اس کو کھانے کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کو رمضان میں کفارہ جماع پر قیاس کرتے ہوئے اسی طرح سے بتایا ہے، لیکن اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے۔ اور کپڑے کے بارے میں بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جوڑا کپڑا ہو جس میں نماز ادا کی جا سکے یا جس میں نماز پڑھی جا سکے۔ اسی طرح سے لوڈی یا غلام آزاد کرنا ہے تو اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ وہ اہل ایمان میں سے ہوں، اور بعض اہل علم میں دونوں کی اجازت دی ہے، کیونکہ آیت میں مطلق تذکرہ آیا ہے غلام آزاد کرنے کا۔ لیکن جس کو اس بات کی طاقت نہ ہو، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی یا انہیں کپڑا پہنانے کی یا غلام آزاد کرنے کی، تو پھر جو ہے اس کے لیے 3 دن روزہ رکھنا ہے، اس کے لیے 3 دن روزہ رکھنا ہے۔ اور اہل علم نے جو ہے اجازت دی ہے کہ چاہے تو پیدر پہ روزہ رکھ لے، اور بعض اہل علم نے جو ہے اس بات کی اجازت دی ہے کہ غیب کر کے بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ پیدر پہ یہ روزے رکھنے چاہیے، تینوں دن کے روزے، اور بعض اہل علم نے اس میں ناغہ کر کے یا غیب کر کے بھی روزہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹی قسموں سے محفوظ رکھے۔